بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے تو آج ہم واصف صاحب کی کتاب کو شروع کر رہے ہیں اور اس کے کچھ کورس تھے بہت اہم، زندگی بدل دینے والے کورس۔ تو آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ یہ بالکل حقیقت ہے، زندگی ہے، آپ کا اصل ساتھی اور آپ کا صحیح تشخص آپ کے اندر کا انسان ہے۔ اسی نے عبادت کرنا ہے اور اسی نے بغاوت۔ وہی دنیا والا بنتا ہے اور وہی آخرت والا۔ اسی اندر کے انسان نے آپ کو جزا و سزا کا مستحق بنانا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا باطن ہی آپ کا بہترین دوست ہے اور وہی بدترین دشمن۔ آپ خود ہی اپنے لیے دشواری سفر ہو اور خود ہی شادابی منزل۔ باطن محفوظ ہو گیا تو ظاہر بھی محفوظ ہوگا۔ ایمان ہمارے خیال کی اصلاح کرتا ہے، شکوک و شبہات کی نفی کرتا ہے، وسوسوں کو دل سے نکالتا ہے۔ ایمان ہمیں غم اور خوشی دونوں میں اللہ کے قریب رکھتا ہے۔ ہم ہر آزمائش میں پورے اترتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ خوشیاں دینے والا ہمیں غم کی دولت سے بھی نواز سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دولت یقین سے محروم نہیں ہونے دیتا۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ دوسرے مسلمانوں پر فوقیت رکھتا ہے تو اسے غلط سمجھیں۔ اپنی فضیلت کو فضیلت کے طور پر بیان کرنا ہی فضیلت کی نفی ہے۔ انسان کی کم ظرفی ہے، جہالت ہے۔ اصل فضیلت تو دوسروں کو فضیلت دینے میں ہے، جیسا کہ علم میں دوسروں کو شامل کرنے کا نام علم ہے، ورنہ علم سے دوسروں کو مرعوب کرنا اور احساس کمتری میں مبتلا کرنا تو جہالت ہے۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو۔ دوسروں سے اپنی تعریف سننا مستحسن نہیں اور اپنی زبان سے اپنی تعریف عذاب ہے۔ عافیت اس بات میں نہیں ہم معلوم کریں کہ کشتی میں سوراخ کون کر رہا ہے، عافیت اس بات میں ہے کہ کشتی کنارے لگے۔ اب کسی پیغمبر و اولیاء نے دنیا میں نہیں آنا، لہٰذا دین کی تبلیغ کی عظیم ذمہ داری ہم سب مسلمانوں پر ہے۔ اپنی اصلاح کے بعد یہی امت دنیا کی اصلاح کرے۔ جس نے لوگوں کو دین کے نام پر دھوکہ دیا، اس کی عاقبت مخدوش ہے، کیونکہ عاقبت دین سے ہے اور دین میں دھوکہ نہیں۔ جو شخص اس لیے اپنی اصلاح کر رہا ہے کہ دنیا اس کی تعریف اور عزت کرے، اس کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اپنی نیکیوں کا صلہ دنیا سے مانگنے والا انسان نیک نہیں ہو سکتا۔ ریاکار اس عابد کو کہتے ہیں جو دنیا کو اپنی عبادت سے مرعوب کرنا چاہے۔ جب تک مختصر صادق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اعتماد نہ ہو، ہم توحید کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ انسان کا اصل جوہر صداقت ہے۔ صداقت مصلحت اندیش نہیں ہو سکتی،
جہاں اظہار صداقت کا وقت ہو وہاں خاموش رہنا صداقت سے محروم کر دیتا ہے۔ اس انسان کو صادق نہیں کہا جا سکتا۔ اس اظہار صداقت میں ابہام کا سہارا لیتا ہو۔ دانا نادانوں کی اصلاح کرتا ہے، عالم بے علم کی اور حکیم بیماروں کی۔ وہ حکیم علاج کیا کرے جو مریض سے محبت ہی نہ ہو؟ اسی طرح وہ مسلح گناہ گاروں سے نفرت کرتا ہے، ان کی اصلاح کیا کرے گا؟ ہر صفت اپنی مخالفت صفت پر اثر کرنا چاہتی ہے، لیکن نفرت سے نہیں، محبت سے۔ اگر زندگی بچانے کی قیمت پوری زندگی بھی مانگی جائے تو انکار نہ کرنا۔ باطن ایک علم ہے، جس کو عطا ہو جائے وہ اسے باطن نہیں کہتا بلکہ ظاہر ہی کہتا ہے۔ علم باطن سے ظاہر میں آتا رہتا ہے۔ اسی طرح وہ غیب جس کا علم عطا ہو جائے وہ غیب نہیں کہلاتا۔ غیب وہ ہے جس کا علم بندے تک نہیں پہنچتا، یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس سے غیب کا تذکرہ بھی نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے لیے کچھ غیب نہیں۔ بے شک زندگی اور عقیدے میں فاصلہ رکھنے والا انسان منافق ہوتا ہے۔ ایسا شخص نہ گناہ چھوڑتا ہے نہ عبادت۔ اللہ اس کی سماجی یا سیاسی ضرورت ہوتا ہے، دینی نہیں۔ ایسے آدمی کے لیے مایوسی اور کرب مسلسل کا عذاب ہے۔